کہ کسی کا نفس اگر اتنا بے قابو ہے نا کہ ہاتھ نہیں آ رہا، ہم نے بات کی نا محاسبہ کرے اور کوئی عذر نہ دے، اور میں کہوں یار میرا نفس اتنا باغی ہو چکا ہے، اس کو چاہیے مراقبہ موت کیا کرے۔ مراقبہ موت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھے اور یاد کرے اس دن کو جب فرشتہ مجھے لینے آئے گا۔ وہ آنے والا ہے دن، کوئی شک ہے اس میں؟ کوئی شک نہیں۔ اور وہ یاد کرے کہ وہ فرشتہ آئے گا، مجھے نہیں پتا رحمت کا آئے گا عذاب کا آئے گا، اپنی ذرا نفس پہ نظر ڈال لیں۔ اور پھر وہ فرشتہ لے کر جائے گا، اور یا علیین ہے یا سجین ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ پیچھے لوگ جو ہے نا میرے کپڑے اتاریں گے، مجھے نہلائیں گے، مجھے کفن پہنائیں گے، کندھے پہ اٹھائیں گے، مجھ پہ جنازہ پڑھیں گے اور اس گڑھے میں ڈالائیں گے، جہاں نہ ماں ہوگی، نہ باپ، نہ بیوی، نہ شوہر، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ دوست، نہ ساتھی، نہ امپلائر، نہ امپلائی۔ اس کو یاد کیا کرے وہ بندہ کہ یہ دن آنے والا ہے اور بہت جلد۔ آج 31 اکتوبر ہو گئی، وہ میں اس دن سے ایک دن قریب ہو چکا ہوں۔ اگر کل تک کوئی رہا اور سب جو بھی رہا، وہ ایک اور دن قریب ہو جائے گا۔ اس کو یاد کرائے اپنے آپ کو، یقین جانے اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ، اکثر ذکر ہادم اللذات، کہ لذتوں کو توڑنے والی نفس بے قابو کیا لذتوں کے پیچھے ہے نا۔ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے بے حیائی تو آنکھوں کو لذت دے رہے ہیں، زبان سے بے حیائی بول رہے ہیں، زبان کی لذت ہے، شرمگاہ کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، شرمگاہ کی لذت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اکثر ذکر ہاضم اللذات، یعنی موت۔ تو یہ تو بہت بڑا کارآمد چیز ہے بھائی، لیکن کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، لیکن ٹھیک کرنا ہے۔